بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، پروگرام حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ صوفیہ کرام کے ہاں ان کی تعلیمات میں اور خاص طور پہ جن کو شعر کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، انہوں نے قرآن حکیم کی اور دین کی تعلیمات کو تصوف کے رنگ میں خوبصورت انداز سے عوام الناس کے لیے ان کی عقل اور ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کی اور کامیاب صحیح کی۔ اور چونکہ ان کے لہجے میں، ان کے لکھنے میں، ان کی گفتگو میں اور ان کی تحریر میں اللہ تعالیٰ نے صوفیاء صاحبان اخلاص ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر اخلاص پن اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کی نسبت خالص ہوتی ہے، اس لیے وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر برکتیں شامل حال ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ اور یہی حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جب ہو کی آواز لگتی ہے، اس کے اندر معنویت کے جہان آباد ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کو، دین متین کی تعلیمات کو، تصوف کی تعلیمات کو، تربیت کی تعلیمات کو انہوں نے اشعار کے اندر جس طرح سے سمویا، وہ آج تک ہمارے دلوں میں روشنی بھر دیتے ہیں۔ ان الفاظ کے اندر کیفیت ہمیں چلتی پھرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی دوسرے الفاظ کی طرح الفاظ ہیں، لیکن یہ الفاظ جب کسی صوفی کے ذہن سے اترتے ہیں، جب اس کے کلام میں اور اس کے مصرے میں آتے ہیں، تو اس کے اندر کیفیت کا وہ نور بھر جاتا ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کے تار چھیڑ دیتا ہے، ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور آپ کے کلام کی کیفیات کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ARYQ-TV آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اور پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج کے اس پینل میں بہت ہی معتبر، بہت ہی محترم اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے اور گفتگو کا فن رکھنے والے اور صوفیاء کی نسبت والے لوگ آج ہمارے مہمان ہیں، اور آئیے ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے جناب محترم ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی صاحب۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ سجادہ نشین ہیں سندر شریف کے، اور دیگر بہت ساری علمی، ادبی اور روحانی خدمات آپ کے ساتھ متصل ہیں، جس سے ہمارے دیکھنے اور سننے والے بہت بخوبی آگاہ ہیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور ان کے لہجے میں بھی، ان کی گفتگو میں بھی، ان کے انداز میں بھی تصوف کا رنگ جھلکتا ہے، اور آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آستانہ عالیہ شرف الشریف کی نسبتوں سے فیض یافتہ جناب میاں مستفید احمد صاحب۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، اور آج کے ہمارے تینوں مہمان صوفیاء کے نسبتوں کے حامل ہیں، اور حضور میاں شیر محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبتوں کے حامل تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دو ابیات سے، اور اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف، اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں، اور اس کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینا پارا نال شفاعت سرور عالم
چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا قربان تنہا تین باہو جنہ ملیا نبی سہارا دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے وچئی بیڑے وچئی جیڑے وچے ونج مہانے چودہ تب طبق دلے دے اندر تمبو دل دا محرم ہووے باہو سوئی رب پچھانے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید محمد حبیب عرفانی صاحب سے، اور سب سے پہلے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ ولادت کے حوالے سے ہمارے ناظرین جاننا چاہیں ان کے خاندانی پس منظر سے، اور کس ماحول میں تربیت پا کر حضرت سلطان باہو سلطان العارفین بنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے بزرگوں کے حوالے سے ARY کا جس طرح سے یہ ایک رسم لے کر چل رہے ہیں
کہ بزرگوں کا تذکرہ ان کے ایام کے حوالے سے یقیناً ARY بہت مبارکباد کا مستحق ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی اولیاء کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات کہ جب آپ کے خاندان کے لوگ چونکہ آپ کا سلسلہ نسب کا آوان سے ہے اور آوان حضرت قطب شاہ کی اولاد سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے محمد بن حنفیہ کی اولاد، تو یہ افغانستان میں آ کر آباد ہوئے ان کے بزرگ، اور اس کے بعد جب غزنوی ہندوستان پر حملہ ور ہوا تو حضرت قطب شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی فوج کے ساتھ تھے۔ جب وہ واپس جانے لگا یہاں سے تو آپ نے اس سے اجازت لے لی کہ وہ یہیں ٹھہرے، اور حضرت قطب شاہ پھر ان کی اولاد آگے کہ خاص طور پر سونس کیسر کا علاقہ اس میں آباد ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت بایزید رحمہ اللہ تعالی، سلطان بایزید رحمہ اللہ تعالی یہ اس وقت شاہ جہان کی فوج میں ملازم تھے، ٹھیک، اور اس نے آپ نے اس کی ملازمت چھوڑ دی تو اس نے 50,000 بیگھہ زمین آپ کو اس شور کوٹ کے علاقے میں الاٹ کی۔ آپ پھر یہیں ٹھہرے، آپ کی ولادت بھی اسی جگہ پر ہوئی، پیدائش کا سال 1039 ہجری ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس کے جو تذکرہ نگاروں نے آپ کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، کہ ایک مہینے بعد جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اس میں آپ معمول سے ہٹ کر کے معصوم بچہ، آپ رمضان میں ماں کا دودھ نہیں تھے پیتے۔ پھر اسی طرح سے جب بڑے ہوئے اور یہ ایک سلسلہ چلا طریقت کا، تو آپ کی والدہ بھی اس وقت ہی ولیہ کامل تھیں، ایک بہت عبادت گزار خاتون کہ جن کا کام قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کی ادائیگی، آپ کے والد بھی اسی طرح، ان کا بھی کام اسی طرح سے کہ اکثر نوافل میں کہ جو نفلی عبادات ہیں ان پر بہت زیادہ اب زور دیتے۔ ظاہر ہے کہ جب نفلی عبادات ہو رہی ہیں تو فرض پہلے ادا ہوتے تھے۔ اسی ماحول میں، اسی انداز میں اور اسی طریقے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور پھر آپ کی پرورش ہوئی۔ اس جو ایک آشفتگی کا دور تھا، ایک انریسٹ کا دور رہا بہت دیر تک، کہ جب بھائیوں میں جنگ ہوئی، شاہ جہان کے بیٹوں میں جنگ ہوئی، تو آپ کے والد گرامی اس سے پہلے ان کی مغلوں کی ملازمت چھوڑ کر آگے ہوئے تھے، ٹھیک، اور اس دور میں آپ کی پیدائش میں اور پھر آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی تربیت آپ کے والد گرامی نے کی، آپ کی والدہ محترمہ نے کی، اور جس طرح سے وہ نیک پاکیزہ برگزیدہ لوگ تھے، انہوں نے اسی انداز اور طریقے سے حضرت سلطان باہو کی تربیت بھی کی۔ اور اس میں ایک کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام آپ کے والد گرامی نے سلطان باہو رکھا، اور شاید یہ ایک قبولیت کی گھڑی تھی اس وقت کہ وہ جو باہو کا نام رکھا تو پھر ان کی زندگی اللہ کے لیے ہو کر رہی، سبحان اللہ، باہو کے ہو کر رہے، وہ ماشاء کہ وہ اسی کے ہو کر رہے۔ کیا پھر بات۔ ساری زندگی آپ نے جو کام کیے، جس طرح سے کام کیا، جس طرح سے تربیت کی، لوگوں کی دین کی ترویج کا کام کیا، لوگوں میں دین کے جو رسومات تھیں ان کو آگے کیا، اور خاص طور پر آپ نے بھی جو ابھی شعر پڑھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر ان سے محبت اور ان پر درود پڑھنا، یہ، اور اس میں آپ کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آپ کا فیض کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت ویسے کرنی کی طرح ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ہے، اور جس طرح سے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تربیت ملی یا ان کو نعمتیں ملی، اسی طرح سے آپ کو، اور آپ کا یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں آپ کو پیش کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں، اور آپ نے اپنا دست مبارک آگے کیا کہ آپ بوسہ دیں۔ اسی طرح سرکار غوث پاک قدس اللہ تعالی سر العزیز، ان کے حوالے سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے ان سے بھی سبحان اللہ، ملی اور کرامات کا ظہور ہوا ان سے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلطان عارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے
فضائل، آپ کی حیات، آپ کی خدمات اور آپ کے کلام کی تاثیر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. امید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے فضائل کے حوالے سے. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کی ولادت اور آپ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. انسان کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے جب اس کو روحانی نسبت حاصل ہوتی ہے، اس کا تعلق کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے. تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی سلطان باہو سے سلطان العارفین کیسے بنے، وہ نسبت کیسے حاصل ہوئی، اور اس نسبت کا فیضان کیسے اب جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس وقت بھی پھیلا اور اس کی روشنی اور خوشبو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب. آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے آپ کی بیعت، مرشد کے ساتھ تعلق اور پھر سلسلہ تصوف، یہ ساری چیزیں کس طرح سے پروان چڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مقدس اور معطر ذکر ہو رہا ہے. آپ کی ذات والے صفات ان اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام میں سے ہیں جنہوں نے ایک دنیا کو اپنی فکر کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ اور اپنی افکار کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ متاثر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ تاثر ایسا ہے کہ آج بھی ہمارے روحوں میں رس گھولتا اور کانوں کے اندر اس کی جو ہے وہ اثر افرینی نظر آتی ہے. سبحان آپ کلام پڑھ رہے تھے تو آج بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ ماحول سارا جو ہے وہ آپ کے فیض ہو کے ساتھ جو ہے معطر ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ مادر زاد اللہ کے ولی تھے، اور کیوں نہ ہوں کہ جن کی والدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہا ہو اور والد حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جو خود کردار کے ایک اعلیٰ نمونہ تھے. اور آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے روایات بکثرت موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد آپ کے اوائل عمر میں ہی وصال فرما گئے تھے، اور آپ کی والدہ جو ہے وہ زیادہ تربیت آپ کی والدہ نے فرمائی. اور یہ میں عرض کروں کہ بہت سارے ہمارے اولیاء کرام خاص طور پر اس خطے کے اگر ہم دیکھیں تو ان کی تربیت میں والدہ کا کردار زیادہ رہا ہے. سبحان اور اللہ. شاید یہ فیض جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد بھی انتقال فرما گئے تھے، اگرچہ آپ کی والدہ بھی ابتدا میں ہی انتقال فرما گئی تھی، لیکن اولیاء کرام کے آپ کی جو والدہ محترمہ تھی حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خود بہت سارے اشعار میں ان کا ذکر بھی فرماتے ہیں. ٹھیک. اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری تربیت ایسے کی ہے کہ انہوں نے راست کہتے ہیں سچ بولنے کو، اور کردار کی اور گفتار کی سچائی کو، انہوں نے یہ راست بازی جو ہے وہ میری فکر میں بھی اور میرے کردار کے اندر ایسے جو ہے وہ گوند دی ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ راست ہی نظر سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تو آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے یوں فرمائی. اور جو والدہ ماجدہ تھیں وہ خود صاحب کشف و کرامت تھیں. ٹھیک. بہت سارے واقعات اصحاب سیر نے لکھے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کے اوپر وارد ہونے والی کیفیات سے پہلے آگاہ ہو جایا کرتی تھی اور آپ کو بتا دیا کرتی تھیں. آپ بہت دور سے چل کے آتے اور بتا دیا کرتی تھی کہ اب وہ اس ارادے سے تشریف لا رہے ہیں، کیا بات سے آ رہے ہیں. اس طرح آپ کی تربیت کا سلسلہ گویا کہ آپ گھر سے وہ ماحول لے کر پروان چڑھے ہیں کہ جو ولایت کا ماحول تھا، تصوف کا ماحول تھا، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور جہاں اللہ کی باتیں ہوتی تھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا ذکر خیر ہوتا تھا، وہیں آپ آگے بڑھے. اور پھر آپ خود لکھتے ہیں کہ 30 سال تک میں تلاش مرشد میں جو ہے وہ مختلف جگہ پر جاتا رہا، مختلف مقامات سے گزرا، مختلف لوگوں سے ملاقات ہی، لیکن چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت
اس درجے پر عطا فرمائی تھی کہ جو باقی جو ارد گرد کے لوگ تھے ابھی وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے. ٹھیک. اس لیے آپ جہاں جاتے دیکھتے کہ یہ تو ابھی نیچے ہے تو مجھے تو کوئی اوپر والی ہستی چاہیے. فرماتے ہیں ایک دن میں پھر رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت شکل والے بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, کہا چلو میرے ساتھ. میں نے عرض کیا حضور آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں علی المرتضیٰ ہوں, تو میرے ساتھ چلو. تو میں آپ کو حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں. تو حضور کی خدمت میں پیش کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم فرمائی اور فیض عطا فرمایا. حسنین کریمین سے ملاقات ہوئی. فرماتے ہیں مجھے ان کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. اور حضرت سیدہ کی طرف سے مجھے دعائیں ملی. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے سپرد کیا اور مولا علی نے مجھے حضور غوث پاک کے سپرد. کیا بات. سبحان اللہ. اس طرح پھر آپ جو فیض ہے وہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھا. آپ کا سلسلہ تصوف سروری قادری ہے. اور میں یہاں یہ عرض کروں کہ اگرچہ آپ کو یہ سارے روحانی معاملات اور سارے مدارج آپ طے کر چکے تھے, لیکن حکم ہوا کہ ظاہری طور پر بھی آپ نے جو ظاہری ایک سسٹم ہے اس کو بھی آپ نے بروئے کار لانا. تو پھر آپ سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی آپ ان کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئے. اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ان کے ایک خلیفہ سے پہلے متعلق ہوئے, انہوں نے پھر ان کی بارگاہ میں پیش کیا. بہرحال جو ایک بیعت کا ظاہری سلسلہ تھا آپ نے اس کو بھی پورا فرمایا. اور پھر اللہ کریم نے آپ کو وہ مقامات اور وہ مدارج عطا فرمائے کہ لوگ جو ہے آج بھی ان کی تشریح کرتے ہوئے وہ حیران ہیں اور سرگرداں ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا مقامات عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میاں مستفید احمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہم آگے مزید بڑھاتے ہیں. راہ تصوف میں جو تلاش مرشد ہوتی ہے یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے اور اس راستے میں پر چلتے ہوئے بہت ساری مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ کتنی اہمیت ہے کہ آپ اپنے اس سفر پر نکلتے ہوئے اس تلاش کو کتنی سچائی کے ساتھ اس کے سفر پر نکلتے ہیں. اور پھر حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ان کے حلیہ مبارک, ان کے عادات اور ان کے خصائل, ان کی گفتگو اور ان کے احوال کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جیسا کہ پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور جو آپ نے بات کی کہ آپ کا جو ظاہری جو پیر کامل کو تلاش کرنا, آپ کی والدہ ماجدہ نے اگرچہ آپ کی تربیت شروع میں بہت اچھی اور روحانی تربیت بھی فرمائی, لیکن جب آپ جوانی کے مراحل میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ جا کر کسی پیر کامل کو تلاش کریں. اور جب آپ اس تلاش میں نکلے تو پھر آپ کی سیرت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں گئے, اور جب وہاں پر گئے تو ان کا جب آپ نے روحانی فیض حاصل کیا, انہوں نے پھر آپ کو دہلی میں بھیجا. سید عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا اور وہاں پر جا کر آپ نے ظاہری بیعت کو اختیار فرمایا. تو آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے اندر ایک جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ اسم ذات کے ساتھ آپ کا تعلق, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کو بڑا زیادہ آپ نے بیان فرمایا اپنی شاعری اور کلام کے اندر. اور دوسری جو بہت زیادہ بات بیان فرمائی ہے وہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ پیر کامل کو تلاش کرنا, اور اپنے پیر کامل اور اپنی نسبت کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو یا اپنے پیر کامل سے ہو, اس کو بیان کر کے آپ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر انسان کا رہنما کامل ہوگا تو وہ آپ کو کامل بنا دے گا, اور اگر آپ کا رہنما کامل نہیں ہے تو پھر آپ جتنا مرضی ذکر کرتے رہیں, جتنا مرضی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کسی کامل کی صحبت میسر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. اور پھر جہاں تک آپ کے احوال, آپ کی شاعری کا تعلق ہے تو آپ کی شاعری وہ شاعری ہے کہ آپ کے نام کی طرح وہ بھی ممتاز ہے. ہر دور کے اندر, یہ نہیں کہ اس دور میں, آج بھی اسی طرح برابر دینی محافل کے اندر آپ کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے اثرات کو اسی طرح سے محسوس کیا جاتا ہے. اور آپ کی شاعری ایک ایسی شاعری ہے کہ اگر کوئی اعلیٰ عقل کا حامل انسان, کوئی فلسفی ہو یا کوئی اعلیٰ مقاصد زندگی کو ڈھونڈنا چاہے, اس کے مقاصد بھی آپ کی شاعری میں ملتے ہیں. اور اگر ایک عام انسان اس کو پڑھے
تو وہ بھی اس سے ہدایت کو اسی طرح ہی حاصل کر سکتا ہے اور اس کا اثر اسی طرح محسوس کرتا ہے. اور پھر آپ کی شاعری کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو آپ کے روحانی واردات تھے وہ آپ نے عملی طور پر اپنی شاعری کے اندر ان کو بیان کر کے بتایا ہے. سبحان کہ اللہ سبحان کیا کیا وہ مراحل تھے, کیا کیا وہ منازل تھیں کہ جن کو میں نے طے کیا, اور ان کو آپ نے جب بیان فرمایا تو پھر آپ نے بہت سے ایسے سلوک کے مشکل مراحل کو اتنی آسان الفاظ کے اندر بیان کیا کہ اگر انسان پڑھے تو اس کی وہ تمام کی تمام جو اس کے ذہن کے اندر سوالات ہوتے ہیں وہ تمام حل ہو جایا کرتے ہیں. تو سیدنا سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے کلام کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ عرفان جو ہے نہ تو کسی خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے, نہ ہی کوئی سید گھرانے کا ہو, چاہے کوئی خاص گھرانے کا اس کو حاصل نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تک رسائی اس کو حاصل ہوتی ہے کہ جس کے دل میں عرفان پیدا ہو جاتا ہے. کیا بات. اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو تصوف ہے, تصوف کے اندر سب کچھ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع پر منحصر ہے. اگر کوئی شخص اس کے علاوہ عبادات کرتا رہے اور اپنا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مضبوط نہ کرے تو وہ کبھی بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اور پھر جو عمل کے اعتبار سے آپ نے نہ صرف صوفیاء کا تذکرہ جب فرمایا تو بے عمل جو صوفیاء تھے یا بے عمل جو علماء ہیں ان کی اپنے کلام کے اندر بہت زیادہ آپ نے تنقید بھی فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عام لوگوں سے بھی زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب ہیں. تو سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات اتنی جامع ہے, اتنی کامل ہے کہ اگر آج بھی آپ کے کلام کو پڑھا جائے تو اس کے اثرات کو اسی طرح سے محسوس کیا جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. آج کی یہ خصوصی نشست جس میں ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں, بریک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وقفے کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ خصوصی نشست RYQ TV پر پیش کی جا رہی ہے. اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, ہم ذکر کر رہے تھے آپ کی عادات و خصائل کا. صوفیاء کرام میں بہت سارے ایسے بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے خاص طور پہ تحریر کی طرف بہت توجہ کی, جس میں شاعری کا ذکر ابھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کتب کثیرہ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں, اور اس میں سے چند کتابیں جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے خاص طور پہ تحریر کی طرف بہت توجہ کی اور بڑی خصوصی توجہ کی, اور بہت ساری کتب آپ نے تحریر فرمائی. جناب سید محمد حبیب عرفانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ عطا فرمائیں. سرور صاحب, اس میں حضرت سلطان عارفین رحمہ اللہ تعالیٰ نے 140 کتب لکھی. ماشاءاللہ. ایک عام تاثر جو ہے وہ ایک پنجابی زبان کے حوالے سے ہے. آپ کی صرف ایک کتاب پنجابی کی ہے, باقی ساری ہی فارسی میں تقریباً. سبحان اللہ. اور اس میں بے شمار ایسی ہیں جو اب ناپید ہیں, نہیں ملتی. اور اس میں آپ نے شاعری کے حوالے سے, چونکہ یہاں کے لوگوں کی زبان پنجابی تھی, تو انہوں نے اس کو عوامی سطح پر آ کر اپنی شاعری کو دیا کہ لوگوں تک ان کا جو پیغام ہے وہ پیغام عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم, اور اللہ کی ذات تک پہنچنا بس بواسطہ بسلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اور اس کو کہ یہ عام لوگوں تک بات پہنچے, تو آپ نے اس کو اس انداز اور طریقے سے لوگوں میں رکھا, اور پھر تربیت جس طرح کی فرمائی, جس طرح سے تعلیم فرمائی. آپ عالم اور صوفی کا ایک فرق جو واضح فرماتے ہیں کہ عمل اور علم جو ہے
کہ عالم کے لیے علم حاصل کرنا پہلے ضروری ہے، پھر وہ عمل کرے گا، اور صوفی کے لیے یہ ہے کہ وہ عامل پہلے ہو، اس کے بعد علم حاصل کرے۔ واہ واہ، اس میں یہ بات بھی کہ اس میں جب وہ عمل کرے گا تو اس کی جو طبیعت اور مزاج اس میں چلے گا، پھر وہ اس میں حوالے سے علم حاصل کرے گا، تو پھر وہ اس کو معرفت کے جو در ہیں وہ واہ ہوتے جائیں گے، وہ کھلتے جائیں گے۔ بالکل۔ کہ جس طرح سے اس کائنات میں، اس کائنات کے بنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو حدیث مبارک ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، تو یہ آپ نے بھی ایک شعر میں واضح کی بات یہ کہ آپ ہی کی وجہ سے یہ ساری کائنات موجود ہے، اس کا دم بھی آپ کی وجہ سے ہے، اس کا قیام بھی آپ کی وجہ ہے، اس میں خوبصورتیاں اور رعنائیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری آپ کی وجہ سے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ لوگوں کو کیسے انہوں نے سمجھایا، اس میں یہ کہ لوگوں کی زبان میں، لوگوں کے انداز میں، لوگوں کے طریقے میں، اور اس کی ایک شے اور دیکھی جائے کہ آپ کا ذریعہ معاش، کہ جس میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ جی صوفی جو ہے اس کو کام کاج، آپ نے ہمیشہ کاشتکاری کو اپنایا اور کاشتکاری سے ہی اپنا رزق حاصل کیا، اور اس میں جس طرح سے آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی۔ اب اس میں ایک آپ کی کرامات کے حوالے سے کہ جب آپ کی قبر مبارک پر پانی کے آنے کے آثار ہوئے تو لوگوں نے قبر کو کھودا، باقی قبریں دوسری جگہ شفٹ کر لی، آپ کی تابوت نہیں تھا مل رہا، پھر ایک کو ہوا کہ صبح آ کے یہ کھولنا، یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ صبح آ کے کھولنا، تو اس میں پھر یہ تابوت مل گیا۔ یہ آپ کی کرامت کی، اور آج بھی دیکھا جائے تو جس طرح سے آپ کی کرامات کی بات ہے، اب اولاد آپ کی جس طرح سے آپ کے معاملات کو، آپ کی تربیت کو، اور آپ کی تعلیمات کو جس طرح سے آگے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں تربیت کر رہے ہیں، یقیناً یہ مالک تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس میں جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں، جس انداز، جس فکر اور جس طریقے انداز کو لے کر وہ چلے، وہ لوگوں میں وہ رائج کرے کہ انہوں نے جو اللہ کی وحدانیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ عشق و محبت کی جو تعلیم دی ہے، اس کو اسی انداز اور اسی طریقے سے لے کر چلیں کہ جس میں لوگوں کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو ظاہر ہے کہ بہت سارے پہلو ہیں، اور خاص طور پہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے حوالے سے تخصص کے ساتھ ہم اگر گفتگو نہ کریں تو یہ ایک نمایاں پہلو ہے جو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، اور اسی سے ان کا تعارف عوام الناس تک پہنچتا ہے۔ خاص طور پہ ان کی شاعری کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے موضوعات کو؟ ڈاکٹر صاحب، اصل میں ہمارے صوفیہ کرام نے اپنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ رستہ چنا جو لوگوں کے لیے آسان ہو اور لوگ جلدی سے اس کی طرف مائل ہو سکیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تشریف فرما ہوئے، اس دور میں ایک ادب کا دورہ تھا، اور خاص طور پر شاعری اور ادب اور یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ رائج تھیں۔ آپ نے ایک انوکھا انداز بھی اپنایا ہے شاعری میں، اور آپ نے جس طریقہ کار کو شاعری میں اپنایا ہے وہ مثال جو ہے وہ پہلے بھی نہیں ملتی اور بعد میں بھی نہیں ملتی۔ آپ نے وہ خوبصورت طرز، یعنی آپ کے جو خاص طور پر یہ ابیات باہو ہیں اس میں ہو کے لفظ کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے، اور آپ نے جو بہت ادق قسم کی ہماری متصوفانہ ٹرمز تھیں ان کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں بیان کیا۔ اچھا، آپ اگر اشعار کو پڑھیں تو ہمیں اس میں جو چیزیں ملتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے گویا کہ ان اشعار کا پہناوا پہنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ مثلا آپ نیت کے خالص کرنے کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں، اور نیت درست ہونا کتنا ضروری ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ظاہری لباس کو چینج کر لے، ظاہری صورتحال کو اچھا کر لے، تو اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کا دل اچھا ہے۔ مثلا آپ کی وہ شعر ہے کہ جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہوں، جے رب لمیاں والا ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں ہوں، جے رب راتی جاگیاں ملدا تے ملدا کال کڑچیاں ہوں، انہاں گلاں رب حاصل نہ ہی باہو، رب ملدا دلاں اچھیاں ہوں۔
واہ، یعنی دل اچھے ہوں، دل کی درستگی جو ہے نا ٹھیک، وہ یہ بہت زیادہ ٹھیک، ضروری ہے. ٹھیک. اچھا ایک جگہ آپ جو ہے وہ نفس اور شیطان کا ذکر کرتے ہوئے بڑی خوبصورت طریقے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر ہے. ہم وزیر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو بادشاہ ہے اس کو اپنی جگہ پر چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک. فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ کو نظریں بند کر دیا جائے تو وزیر خود بخود نکل جائے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نفس کو قابو کریں، شیطان خود آپ کی جان چھوڑ جائے گا. ٹھیک. اسی طرح کلمہ طیبہ کو آپ نے بہت زیادہ اپنی نثری آپ کی جو تصانیف ہے اس میں بھی اور اشعار کے اندر بھی، اور کلمے کا اتنا زیادہ ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ آپ لکھتے ہیں دل دا کلمہ عاشق پڑھ، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اوتھے ملے زبان نہ ڈوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو. اے کلمہ سانو پیر پڑھایا باہو میں صدا سہاگن ہوئی. کیا بات ہے، اب اس سبحان کے اندر اللہ، جو ہے سبحان اللہ. وہ ایک مرشد جو رہنما ہے اس کی بھی اہمیت کو بتا ٹھیک، دیا ٹھیک. کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ آگے تک پہنچانے میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے. بالکل ٹھیک. میں سب کنکلوڈ کیجئے گا ساری گفتگو کو، اور خاص طور پہ آپ کے وصال، کیونکہ بزرگوں کا، صوفیاء کا، اللہ والوں کا یہاں پہ رہنا بھی رحمت ہوتا ہے، اور ان کے جانے کا بھی ایک اپنی رحمتوں کا باعث ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری برکتیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. ان کے جانے کے بعد بھی ان رحمتوں کا، فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. آپ کے مزار مبارک، آپ کا وصال، اور اس گفتگو کو مختصراً سمیٹ لیجئے. جی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مزار مبارک جس طرح کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ اس کو 2 دفعہ منتقل کیا گیا، اور آج بھی جہاں پر آپ کا مزار مبارک موجود ہے وہ مرجع خلائق بھی ہے، اور لوگ اسی طرح اس سے فیض پا رہے ہیں. اور آپ کی شاعری کے ذریعے، آپ کی سیرت کے ذریعے اور آپ کے پیغام کے ذریعے، یہ وہ پیغام ہے کہ جس کا اثر آج تک اس علاقے نہیں بلکہ ہماری پوری تہذیب کے اندر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. اور سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اگرچہ ظاہری طور پر کسی مدرسے میں نہیں پڑھے ہوئے، لیکن آپ نے جو کلام لکھا ہے اس کے اندر اتنی حکمت ہے کہ جو نتیجہ ایک عالم کئی سال کی محنت کے بعد کسی علم سے نکالتا ہے، سلطان باہو اور اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایک شعر کے اندر اس نتیجے کو بیان کر دیا کیا کرتے بات. ہیں. اور سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت سے آپ کے جو آپ نے نظریات کو بیان کیا، ان میں ایک جو سب سے بڑا نظریہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عشق حقیقی کا نظریہ ہے کہ اگر انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے تو وہ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جیسے دیگر بزرگ، یہ ان کی ہی برکات ہیں کہ آج بر صغیر کے اندر اسلام جو ہے وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور اتنی زیادہ تعداد کے اندر لوگ مسلمان بھی ہیں اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں. تو یہ آپ کی اولیاء کی زندہ کرامت بھی ہے، اور ان کی زندگی کے اثرات بھی ہیں جو آج تک بر صغیر پاک و ہند کے اندر محسوس کیے جاتے ہیں. اور ہم سب اللہ کے ولیوں کے ساتھ اسی طرح سے محبت کرنے والے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب سید محمد حبیب عرفانی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا. جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا. جناب میاں مستفید احمد نقشبندی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا اور رہنمائی کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام، حضرت سلطان باہو سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو، آپ کے احوال، آپ کی تصنیفات اور آپ کی زندگی کے دیگر حوالوں سے آج ہم نے اپنے مہمانوں سے گفتگو کی. صوفیہ کرام کی تعلیمات میں بنیادی چیز باطن کی طہارت ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح ہے کہ جب کوئی بھی کام کریں تو وہ اللہ کے لیے کریں. اور ان کو اپنی ابیات کے اندر، اپنے اشعار کے اندر جا بجا مقامات پر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. 2 ابیات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہ جس میں تربیت بھی ہے، نسبت شیخ کا بھی ایک بیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور میرے خیال میں، میری نظر سے جتنی شاعری گزری ہے نسبت شیخ کے حوالے سے، اس سے بڑا شعر ہماری پنجابی کی شاعری میں کم از کم موجود نہیں ہے. تربیت کے حوالے سے یہ شعر دیکھیے کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہتھ پھڑ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو،
ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਟਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹੂ, ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਜੰਮਦੇ ਨਾ ਬਾਹੂ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵਨ ਕੜ ਕੜ ਕੇ ਹੂ। ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾਂ ਹੂ, ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ ਹੂ। ਇਤਨਾ ਡਿਠਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ ਹੂ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਬਾਹੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਹੂ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ہے باہو, سانو لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ میزبان ڈاکٹر سرور نقشبندی کو اجازت دیجیے، اللہ نے